میرے آثار کا صدقہ الہی میرا جذبہ کسی صورت نہ کم ہو۔ والدین کو اپنے ساتھ کمپرومائز والی پوزیشن میں نہ لائے کہ ماں باپ آپ سے سمجھوتا کر رہے ہیں، یعنی آپ برداشت کریں، آپ صبر کریں، آپ کے ماں باپ آپ کے انداز سے صبر کرتے ہیں، برداشت کرتے ہیں، یہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر ماں باپ ایسا انداز اختیار کرتے ہیں جو خلاف مزاج، خلاف توقع، ہر طرح سے مطلب کہ درست نہیں ہے، ٹھیک ہے، مگر آپ صبر کریں، آپ صبر کریں، آپ ہی صبر کریں، آپ ہی برداشت کریں۔ ماں باپ کو اس کیفیت میں مت لے کر آئیے، اور ماں باپ کے لیے دعا کرتے رہیں، مغفرت کی دعا کرتے رہیں، بھلائی کی دعا کرتے رہیں، رحم کی دعا کرتے رہیں، ان کو مدنی ماحول میں لانے کی کوشش کرتے رہیں، ان کو امیل سنت کے بیانات سناتے رہیں، مدنی مذاکرے سناتے رہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ خود بخود گھر امن کا گہوارہ بنے گا، خود بخود گھر کے اندر مدنی ماحول آئے گا۔ فیضان سر کا درس شروع کریں، ان کو مدنی انعامات پر عمل کرنے کے لیے کوشش کریں۔ اولاد آئے تو صحیح، اولاد نافرمانی سے فرما برداری کی طرف اور اس سے سلوک کی طرف آئے تو صحیح، معاشرہ مدینہ مدینہ ہو جائے گا۔ یہ دعوت اسلامی چاہتی ہے، آپ کو دعوت اسلامی کے پلیٹ فارم سے تو پیغام دیا جا رہا ہے کہ اپنے گھر کے اندر بربریت کا اظہار مت کیجیے، اپنے گھر کے اندر ظلم و ستم کا اظہار مت کیجیے، اپنی بد مزاجی، اپنے غصے اور چڑچڑا پن اپنے ماں باپ سے دور رکھیے، ان کے آگے عاجزی کا بازو بچھائیے، بچھ جائیے، بچھ جائیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بلندی عطا فرمائے گا، اللہ تعالیٰ کو کامیابی عطا فرمائے گا، کیونکہ یہ ماں باپ اس عمر پر پہنچ چکے ہوتے ہیں کہ اس عمر میں ماں باپ کے مزاج کو تبدیل کرنا یہ قریب ناممکن۔ ہمیں ماں باپ کے مزاج کے مطابق اپنے مزاج کو ڈھالنا چاہیے، یہ یاد رکھیے گا۔ اور یہی کہ دعوت اسلامی کے اگر مدنی ماحول سے وابستہ رہیں گے، یہ والدین کو اب میں مدنی پھول لے کر عرض کرتا ہوں کہ آپ بھی اور آپ کی اولاد کو بھی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ کر دیں۔ انشاءاللہ اس کی اتنی بہاریں ملیں گی کہ یہی نیکی کی دعوت کتاب کے صفحہ نمبر 430 پر امیل سنت نے ایک بڑی پیاری بہار نقل کی ہے۔ اب لکھتے ہیں کہ بستی سمندری ہیر والا ضلع ڈیرہ غازی خان پنجاب پاکستان کے ایک اسلامی بھائی جن کی عمر تقریباً 20 سال کے بیان کا لب لباب ہے۔ میں غالباً 2009 میں مڈل کا امتحان دینے کے بعد چھٹیاں گزارنے گھر آیا۔ ایک روز سبزی خریدنے نکلا تو راستے میں چند سبز امامہ شریف کا تاج پہنے عاشقان رسول سے آمنا سامنا ہو گیا۔ انہوں نے پرتپاک انداز میں ملاقات فرمائی اور انفرادی کوشش کرتے ہوئے کچھ ایسے دل ربا انداز میں ہفتہ وار سنتوں پر اجتماع کی دعوت پیش کی کہ ہاں کہتے ہی بنی۔ جب طے شدہ وقت پر سنتوں بھرے اجتماع میں جانے کے لیے میں اسلامی بھائیوں کے پاس پہنچا تو انہوں نے بڑی شفقت فرمائی اور نہایت ادب اور احترام سے مجھے گاڑی میں بٹھایا۔ الحمدللہ عز و جل فیضان مدینہ جام پور ضلع راجن پور میں ہونے والے دعوت اسلامی کے سنتوں برے ہفتہ وار اجتماع میں اپنی زندگی کی پہلی حاضری سے مشرف ہوا۔ وہاں کی پرسوز نعت شریف، سنتوں برے بیان، ذکر اللہ اور رقت انگیز دعا نے میری زندگی میں مدنی انقلاب برپا کر دیا۔ بالخصوص دعا کے دوران خوف خدا کے باعث میری آنکھوں سے آنسو کے دھاڑے بہہ نکلے۔ میں نے گناہوں سے توبہ کی اور اجتماع سے واپسی کے بعد سے نمازوں کی پابندی شروع کر دی۔ کچھ عرصے بعد داڑھی شریف رکھ لی اور سبز امامہ شریف کا تاج بھی سجا لیا۔ میں جو کہ انتہائی بد زبان اور بے ادب انسان تھا، ماں باپ کے سامنے چیختا چلاتا اور ان کی توہین کیا کرتا تھا، اب والدین کا مطیع و فرما بردار بن چکا تھا اور ان کے ہاتھ پاؤں چومنے لگا تھا۔ میری اس مثبت تبدیلی پر نہ صرف گھر والے بلکہ سارا ہی خاندان حیران تھا۔ مدنی ماحول سے وابستگی سے پہلے مجھے ایک بیماری تھی جس کے باعث کافی پریشانی رہتی تھی۔ اللہ عز و جل نے مجھے اس مرض سے شفا عطا فرما دی۔ میرا حسن ظن ہے کہ یہ سنتوں برے اجتماعات میں شرکت کی برکت تھی۔ یہ مدنی بہار دیکھ کر میری والدہ نے مجھے حکم دیا کہ تمہارے چھوٹے بھائی کو گردوں کی تکلیف ہے، تم دعوت اسلامی کے تحت ہونے والے 63 روزہ مدنی تربیتی کورس میں شامل ہو کر اپنے بھائی کی شفا کے لیے دعا کرو۔ میں حکم کی تعمیل میں مدنی تربیتی کورس کے لیے تقریباً 2010 میں فیضان مدینہ ساہیوال جا پہنچا اور وہاں نہ صرف بھائی کے لیے خود دعائیں مانگتا رہا بلکہ دیگر عاشقان رسول کو بھی دعا کے لیے کہتا رہا۔ الحمدللہ عز و جل ابھی مجھے مدنی تربیتی کورس میں 2 ہی ہفتے ہوئے تھے کہ میرے بھائی کی طبیعت بحال ہونے لگی، حالانکہ اس کے لیے ڈاکٹر آپریشن کا کہہ چکے تھے۔ جب دوبارہ چیک اپ ہوا تو ڈاکٹر حیران رہ گئے
اور کہنے لگے اب آپریشن کی ضرورت نہیں. الحمدللہ عز وجل میرا بھائی اب روبہ صحت ہو چکا ہے. تو میرے میٹھے اور پیارے سائیں بھائی اور مدنی چینل کے ناظرین، یہ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول ہے. آپ دیکھیے کہ کس طرح والدین کی اطاعت و فرما برداری کا یہاں درس دیا جا رہا ہے، اور ان ماں باپ کی اطاعت و فرما برداری کرنے کا یہاں پر ذہن دیا جا رہا ہے. تو آپ بھی دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ ہوں اور اپنے بچوں کو بھی دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ کریں. جو اسلام کی تعلیم اور اس کی روح، اصل روح جو دعوت اسلامی کے ماحول میں دی جا رہی ہے، یہ کسی سے ڈھکی چھپی نہیں ہے. انشاءاللہ عز وجل یہ دعوت اسلامی کا ماحول ہمیں اور ہماری اولاد کو اللہ اور اس کے رسول کا فرما بردار بنائے گا، اور ہمارے گھر کو امن کا گہوارہ بنائے گا. آپ کی اولاد کو آپ کا تابع فرمان کرے گا، سمجھائے گا، نیکی کی دعوت دے گا. تو انشاءاللہ عز وجل امید ہے کہ اس سے نہ صرف گھر بلکہ ہمارا معاشرہ بھی امن کا گہوارہ بن جائے گا. ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کی ایک فضیلت بیان کرتا ہوں. ایک مرتبہ سیدہ موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، اے میرے رب، مجھے اس آدمی کے بارے میں بتا جو جنت میں میرا رفیق ہوگا، میرا ساتھی ہوگا. موسیٰ علیہ السلام کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، تمہاری خواہش ہے کہ اس دنیا ہی میں اپنے جنتی ساتھی کو دیکھ لو، تو فلاں لکڑ ہارے کے پاس جاؤ، وہی جنت میں تمہارا ساتھی ہوگا. چنانچہ سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام اس لکڑ ہارے کے پاس گئے جس کی اللہ تعالیٰ نے نشاندہی کی تھی. اس کے دروازے پر پہنچے، اندر داخل ہونے کی اجازت طلب کی. لکڑ ہارے نے انہیں اندر آنے کی اجازت دی. جب موسیٰ علیہ السلام گھر کے اندر داخل ہوئے تو لکڑ ہارے نے ان کا خیر مقدم کیا. ابھی حال احوال پوچھنے کی نوبت بھی نہیں آئی تھی کہ لکڑ ہارے نے موسیٰ علیہ السلام کی بارگاہ میں عرض کی، حضور چند لمحے عطا فرما دے، میں ابھی حاضر ہوتا ہوں. اتنا کہنے کے بعد لکڑ ہارا کمرے میں چلا گیا. اس کمرے میں ایک بہت برا شخص لیٹا ہوا تھا، حرکت کرنے کے قابل نہیں تھا. لکڑ ہارے نے اسے سہارا دے کر اٹھایا، اس کی صفائی وغیرہ کی، اور اس کے بعد اس کو کھلایا پلایا، آرام سے لٹا دیا. جب لکڑ ہارا بوڑھے شخص کو لٹا کر واپس آنے لگا تو اس بوڑھے نے آہستہ سے اپنے ہونٹ ہلائے. اس کی بات سمجھ میں آنے والی نہیں تھی. بعد ازاں لکڑ ہارا پھر سے بارگاہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام میں حاضر ہوا. سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے لکڑ ہارے کی ساری یہ معاملات دیکھے اور ارشاد فرمایا، وہ برا شخص کون ہے؟ عرض کی، میرے والد ہیں. ارشاد فرمایا، یعنی موسیٰ علیہ السلام کے ایک سوال کے جواب میں لکڑ ہارے نے یہ بھی عرض کی کہ وہ اپنے بوڑھے والد کی کئی سال سے اس طرح خدمت کر رہا ہے. موسیٰ علیہ السلام نے لکڑ ہارے سے دریافت فرمایا، اچھا یہ بتلاؤ، تمہارے والد نے جب اپنا ہونٹ ہلایا تو اس نے کیا کہا؟ لکڑ ہارے نے عرض کی، میرے والد نے میرے لیے یہ دعا فرمائی، اے اللہ، قیامت کے روز میرے بیٹے کو اپنے نبی موسیٰ علیہ السلام کا رفیق بنا. اس وقت سیدنا موسیٰ کلیم اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کرنے والے لکڑ ہارے کی اہمیت اور عظمت کا راز سمجھ میں آیا. تو بس ہمیں اپنے والدین کی خدمت کرنی ہے اور والدین کی نافرمانی سے بچنا ہے. اور جو شادی شدہ ہیں، اگر وہ سن رہے ہیں، بیوی بچوں والے ہیں، تو ان کی فیملی، ان کے جو گھر والے ہیں، یہ سب اس بات پر غور کریں کہ ایک کاش ایسا ہو جائے کہ شوہر کی توجہ اس کی بیوی دلائے والدین کی خدمت کے لیے، اس کی ماں اور باپ کی خدمت کے لیے. کتنا گھر پیارا ہو جائے، مدینہ مدینہ ہو جائے. ایسا ہوتا بھی ہوگا، میں ان کو کہتا ہوں جو نہیں کرتے بلکہ الٹا کرتے ہیں، گھر بگاڑتے ہیں. تو ان کا گھر بھی بیچاری کا کیا سنورے گا جب اس کے ماں باپ کی بد دعا اللہ نہ کرے لگ گئی. تو میرے مدنی چینل کے ناظرین، آئیے ہم بھی عزم کرتے ہیں کہ ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کریں گے. کہ حدیث شریف میں ہے، جس کی خواہش ہو کہ اس کی عمر لمبی اور اس کے رزق میں اضافہ ہو تو اسے چاہیے کہ اپنے والدین کی اطاعت و فرما برداری اور صلہ رحمی کرے. میرے آثار کا صدقہ الہی، میرا جذبہ کسی صورت نہ کم ہو.